روزہ دینا یہ کچھ خصوص آپ نے بھیج دیے ہے ان کو تو ان کے لیے بالکل جھوٹا الزام ہے. اچھا 100% جھوٹا الزام ہے. بالکل خط انہیں نہیں بھیجا ہے. اچھا میں کا واٹس ایپ کے اوپر جب قاسم نے جو واقعی وزیر داخلہ کے نام خط بھیجا ہے وہ وزیر داخلہ وہاں سے یہاں کے ہم خود کو کر کے ایک دم 100% ختم خارج کر بالکل آپ کی صحیح ہے. میں آپ کی گزارش کی آپ کے بول سے اگر امت کے اندر کا یہ انتشار ختم ہو جائے. جی ہاں حضرت اگر ایک دارالعلوم کا بہت وزن ہے وہاں پر، اور دارالعلوم اگر کوئی بات کہے گا اپنے رائٹ سے تو وہاں وہ لوگ تھوڑا سا شرمندہ ہو جائیں گے اس غیر اسلامی عمل سے. میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے آپ کو جو خط دیا تھا وہ خط دارالعلوم دیوبند میں جو آپ حضرات کو وفد کو جو محتمم صاحب نے لیٹر دیا تھا جو آپ نے، میں اس وقت نظام الدین میں تھا جب آپ نے واصف الاسلام صاحب نے آپ سے مانگا تھا کہ سعد صاحب کو دکھانا ہے تو آپ نے نہیں دیا تھا، تو وہ خط آپ نے بنگلہ دیش میں کن حضرات کو دیا ہے؟ وزیر کو دیا، وزیر کے پاس. وزیر کے پاس مطلب ہوم منسٹر کو دیا آپ نے؟ ہوم منسٹر کو. ہاں. اصل میں کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا سعد صاحب جو ہے اہل سنت والجماعت سے منحرف نظر آتے ہیں؟ نہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. یا دارالعلوم دیوبند جو ہے مولانا سعد صاحب کے رجوع سے مطمئن نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے رجوع سے ہم مطمئن نہیں ہے، وہ اپنے اگلے پرانے موقف پہ وہ موجود ہے، اس لیے ہمارا فتویٰ جو ہے وہ بھی ہم اپنے فتویٰ پر ہے. یہی ان کے جو رجوع ہے یہ ہمارے لیے اطمینان بخش نہیں ہے. اب کس طرح کے یہ تو وہ جانتے ہیں، کیونکہ حضرت مولانا نے ہماری موجودگی میں حیات الصحابہ کے تعلیم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر مجھ سے بھی کوئی ایسی بات آ جائے میری تقریر میں جس سے انبیاء اعظام کی عظمت اور ان کے عصمت میں آنچ آئے جی تو اس سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد میں دارالعلوم سے پھر رابطہ قائم کیا کہ مولانا نے ایسے ایسے فرمائے ہیں. بس وہ اصلی پیڈ تھا، وہ جیسے لفافے میں تھا تو وہ محتوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سے جو عرض کیا وہی میں لکھ کے دے دیا پیڈ میں، اور پھر پیڈ کو لفافے میں، پھر لفافے کو بند کر لیا. ہم لفافے کو کھولنا اور پھر دیکھنا وزیر کیا سمجھے گا، اس لیے مینو وہاں حوالہ کر دیا. حوالہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اردو نہیں جانتے، اس کو پڑھیے. پھر مجلس میں پڑھ کے سنایا گیا اور وزیر کے پاس ہی وہ رہ گیا. یہی لکھا ہوا ہے کہ مولانا سعد جو غلطی کیے ہیں اس کے جو جواب ہمیں مرحمت فرمائے ہیں یہ ہمارے اطمینان بخش نہیں، اس لیے ہم اپنے پرانے موقف پر بحال ہی باقی، دارالعلوم پرانے موقف پر بحال ہی باقی ہے. یہی لکھا ہوا ہے. تو ایک تو پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب کے رجوع کے بارے میں ابھی کیا ضمن کا کیا مشکل ہے. دوسری بات تھی کہ اجتماع میں آئے نہ آئے آپ کو ان کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں. تو دوسرے سوال تو میں کہتے کہ بھائی یہ ہمارا یہ ہمیں پوچھیے نہیں، یہ آپ تبلیغ والوں کا کام ہے، وہ مولانا صاحب جہاں جائے نہ جائے اس سے ہم کوئی سروکار نہیں ہے. اور رجوع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو اعلانیہ رجوع کرنے کو کہا تھا، ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. تو ہم نے پوچھا کہ اگر اعلانیہ کر دیں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ نہیں، وہ اعلانیہ کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں. اور پھر یہ بھی کہا شاید مدنی صاحب نے کہ تردید بھی کر دیں کہ ان کے لوگ بہت ساری باتیں لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. اس کی بھی فجر سے پہلے تو محتمم صاحب نے کچھ دستاویز دیے لکھت میں
مولانا عبیداللہ فاروق صاحب کو. جی تو وہ میں بھی ذرا حیران ہوا کہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے اور دستاویز کیسے وہ بیگ سے نکالے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ان سے ہماری بات ہوئی تھی، وقت ہمارا تھوڑا تھا، اس لیے ہم نے اس کو پہلے سے لکھ کر رکھا ہے. اچھا، تو اس کو پڑھنے آپ کو بھی نہیں ملا؟ نہیں، پڑھ کے سنایا مدنی صاحب نے، پڑھ کے سنایا. جی، کیا لکھا ہوگا؟ لیکن بعد میں وہ یہی بات تھی کہ یعنی ان کو اعلانیہ رجوع کرنے کو کہا گیا، انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. اور پھر وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے یعنی بہت ساری باتیں مرجعات اور وضاحت لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو مطلب آپ لوگ کے گفتگو کرنے سے پہلے ہی یہ چیز تیار تھی، ایک مسودہ تیار تھا جو مولانا عبیداللہ فاروق صاحب کو دے دیا گیا. میں ذرا حیران ہوا جی، ان کو دے دیا، پھر وہ کبھی دکھائے. پھر ککرائن میں آ کے ہم نے کہا، جب ہم نے سنا کہ دیوبند ابھی تک یعنی کچھ واضح طور پر نہیں کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم یہاں بھی کر دیں. یہ وہاں مجمع 10,000 کا تھا ککرائن میں، وہاں بھی ہم نے رجوع کر لیا. کہہ رہے تھے کہ یہ ہم حکومت کو دے دیں گے. اچھا، پھر دوسرے دن مولانا شوکت صاحب نے سب سے پوچھا کہ بھائی اچھا دیوبند کے بعد میں ہوگا، آپ حضرات اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں، جس ویڈیو سے ہم مطمئن ہیں. کے حضرات ہیں جو بڑے پورا قصہ نہیں بیان کیا، صرف یہ جو خط جو 24 کو انہوں نے لیا تھا وہ انہوں نے دے دیا، لیکن انہوں نے رجوع کیا، وہ مطمئن ہوئے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ میرا خطا فرمائیں، وہ خط جو ان لوگوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیا تھا، خود مدنی صاحب اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور خود سنیں اور فیصلہ کریں. مولانا محمد سعد صاحب کے بعد غیر محتاط بلکہ اہل سنت والجماعت کے موقف کے یکسر خلاف بیانات کی بنیاد پر بر صغیر ہند و پاک و بنگلہ دیش کے علماء کے استفسار پر دارالعلوم دیوبند نے اپنا دینی و شرعی موقف واضح کیا تھا، جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے موقف کی اشاعت کے بعد ایک رجوع نامہ دستیاب ہوا جس پر مولانا سعد صاحب کے دستخط تھے، مگر اس رجوع کے بعد مولانا کے عقیدت مند بالخصوص ان کے خیش حضرت مولانا محمد سلمان صاحب ناظم مظاہر علوم کی جانب سے دارالعلوم کی تردید میں ایک مفصل کتابچہ شائع ہوا، اور اس طرح کے تردیدی بیانات کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند کے خدام کا یہ احساس ہے کہ مولانا سعد اور ان کے ہمنوا اپنے پہلے موقف پر بدستور قائم ہیں. اس لیے دارالعلوم دیوبند بھی اپنے شائع کردہ موقف پر بحال ہی قائم ہے. حضرت اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مولانا عامت الناس کے سامنے جس طرح وہ بیان دیا اس طرح اس کی تردید کریں، اپنے دوسرے موقف اس سے رجوع کریں کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. میرے خیال میں وہ جز ضرور آ جانا چاہیے اس کے اندر، تو آپ کی بات پوری ہو جائے گی اس سے.
کون جھوٹ بول رہا ہے امت کے اندر، یہ آپ خود فیصلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں.